السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا کرتے ہیں، مطلب سوچ سمجھ کر خرچ کیا کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں، اس کو اس کی اعمال کا اجر بے ثبات پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور بے سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی نازل کی ہوئی قرآن سے بھی نہیں ڈرتے، نہ ہم پڑھتے ہیں قرآن تو دور کی بات، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایک شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، اور اتنا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم ہو گیا۔ جو شخص اسے اپنے سامنے رکھتا ہے یعنی اس پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اسے جنت میں لے جاتی ہے، اور جو اس سے پیٹھ پھیرتا ہے یعنی اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو یہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ کے سامنے ایسی سفارش کرے گا، ایسا جھگڑا کرے گا کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا جائے گا، مطلب قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے یعنی قرآن نہیں پڑھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، وہ در در بھٹکتے ہیں اور اس کو کبھی بھی کہیں بھی سکون نہیں ملتا ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز میں پریشان رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے ہو جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلتی ہے، یعنی قرآن شریف۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی نماز پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کریے پڑھنے کی، اور قرآن شریف بھی ضرور پڑھیں، جو سورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ کوئی دن کچھ نہ کچھ نیا قرآن شریف سے سیکھنے کی کوشش کرے، اس میں جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہم پر کیوں نازل کیا، کس لیے کیا۔ قرآن شریف میں ہر چیز کے مسئلے کا حل ہے، مطلب ہم کو ادھر ادھر کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم قرآن سچ میں صحیح سے اگر پڑھتے ہیں تو۔ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عالم علماء کے پاس جاتے ہیں اس کا مسئلے کا حل جاننے کے لیے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ قرآن شریف کیوں نازل کیا، ہر ایک مسلمان پہ کیوں نازل کیا؟ آپ اس کو ایک بار کھول کے تو دیکھیں، پڑھیں تو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اور قرآن اور نماز پڑھنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں، اگر آپ قرآن ڈیلی اگر پڑھتے ہیں نا، اگر ایک بھی حرف پڑھتے ہیں یا پھر اگر ایک ہی سورہ پڑھتے ہیں چھوٹا سا ہی، تو وہ سورہ اور وہ قرآن شریف مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کو جنت نصیب عطا فرما۔ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ آپ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم لوگ نا اس دنیا کے چکر میں نا نماز کو، قرآن کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم
ہم کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کو امپورٹنس دیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے ہم سب پہ اس کو امپورٹنس دیں. نماز پڑھے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھے. قضا ہو جائے تو پڑھ لیجیے قضا بعد میں، لیکن کبھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں نماز. قرآن اور نماز ہماری روح کی غذا ہے. جیسے ہماری باڈی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے بھوک کی، ویسے ہی اسی طرح ہماری روح کو سکون دیتا ہے نماز اور قرآن پڑھنے سے. نماز پڑھنے سے اللہ کے ساتھ اچھا کنیکشن ہوتا ہے. اللہ سے اور آپ قریب ہوتے جاتے ہیں، اور نماز قرآن پڑھنے سے آپ ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے رہتے ہیں. اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ آئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.